اب آپ واپس آ جائیں اس زمانے میں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کردار آپ کو آج بھی نظر نہیں آ رہا؟ کیا آج آپ کو ظالم حکمران نظر نہیں آ رہا؟ کیا آج بھی آپ کو ملازمین جو اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ عوام جو حکومت کے ظلم و جبر سے خوف زدہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی؟ اگر کوئی نہیں ہے آج کے معاشرے میں تو حسین نہیں، حسین ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 1400 سال سے ہم واقعہ کربلا سنا رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک اس واقعے کو زندہ رکھا ہے، اور اس میں کوئی فرقے کی قید نہیں، تمام امت نے اس کو مل کر زندہ رکھا ہوا ہے، اور سب کو سلام۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تک ہم کوئی حسین پیدا نہیں کر سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، لبیک لبیک لا شریک لک لبیک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کربلا کے واقعے کو 1400 سال بیت گئے۔ اگر آج آپ اپنی میموریز کو ریوائنڈ کریں اور 1400 سال پیچھے چلے گئے تو آپ کو ان حالات میں کتنے کردار نظر آئیں گے؟ آپ کو 4 کردار نظر آئیں گے۔ ایک ظالم حکمران جو طاقت کے نشے میں چور ہے، سرکاری ملازمین جو اپنی نوکریاں بچانے کے چکر میں، ایک خوف زدہ عوام جو حکمرانوں کے ظلم و جبر کی وجہ سے خاموش ہے اور گھر میں بیٹھی ہے، نکل نہیں گئی، اور ایک حق پرست جو ظالم کے آگے کلمہ حق کہہ رہا ہے۔ اب آپ واپس آ جائیں اس زمانے میں، مجھے یہ بتائیں کہ کیا یہ کردار آپ کو آج بھی نظر نہیں آ رہا؟ کیا آج آپ کو ظالم حکمران نظر نہیں آ رہا؟ کیا آج بھی آپ کو ملازمین جو اپنی نوکریاں بچا رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہے؟ عوام جو حکومت کے ظلم و جبر سے خوف زدہ ہے وہ بھی آپ کو نظر آ رہی ہوگی؟ اگر کوئی نہیں ہے آج کے معاشرے میں تو حسین نہیں، حسین ہم پیدا نہیں کر سکتے۔ تو یہاں ہمیں سوچنا پڑے گا کہ 1400 سال سے ہم واقعہ کربلا سنا رہے ہیں، اس کو بیان کر رہے ہیں، اور سلام ہے ان لوگوں کو جنہوں نے آج تک اس واقعے کو زندہ رکھا ہوا ہے، اور اس میں کوئی فرقے کی قید نہیں، تمام امت نے اس کو مل کر زندہ رکھا ہوا ہے، اور سب کو سلام۔ لیکن سوچنے کی ضرورت ہے کہ اگر آج تک ہم کوئی حسین پیدا نہیں کر سکے، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم امام حسین علیہ السلام کی محنت کو ضائع کر رہے ہیں؟ کیونکہ دیکھیں، آج جو حالات ہیں نا، یہ حالات بہت مختلف ہیں جو حالات 1400 سال پہلے تھے۔ اگر آج آپ اس زمانے میں چلے جائیں تو وہ زمانہ بہت زیادہ بہتر تھا، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت کو صرف 50 سال ہی گزرے تھے، تو حالات یہاں سے کافی بہتر تھے۔ اس وقت کوئی شوہر اپنی بیوی بچوں سمیت خودکشی نہیں کرتا تھا غربت کے ڈر سے، کوئی انسان اپنے گردے شردے نہیں بیچتا تھا، اس وقت کوئی قاضی کی بیوی اپنی گھریلو ملازمہ کو ڈنڈوں کے وار سے اس کا سر نہیں پھاڑتی تھی، اس کو ہسپتال نہیں پہنچاتی، تو حالات قدرے بہتر تھے۔ اس زمانے میں امام حسین علیہ السلام نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ کتنی عجیب بات ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ظلم و جبر کا دور اس وقت شروع ہو رہا تھا، امام حسین علیہ السلام نے اس کو شروع میں ہی روکنے کی کوشش کی۔ اگر امام علیہ السلام چاہتے تو اس کی بیعت کر لیتے، پورا خاندان ان کا بچ جاتا۔ انہوں نے کیوں نہیں کی؟ کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے تھے، جنتوں کے سردار ہیں، ان پر ایک بھاری ذمہ داری تھی۔ اگر وہ بیعت کر لیتے تو قیامت تک کے لیے مسلمانوں کے لیے ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی، اور ہم کہہ رہے ہوتے آج کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے نے ایک ظالم حکمران کی بیعت کر لی تو آج ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ انہوں نے ہمیشہ کے لیے اس ایکسکیوز کا دروازہ بند کر دیا، اور انہوں نے حکمرانوں کے لیے بھی ایک دروازہ بند کر دیا کہ کوئی حکمران آ کر اپنی گدی پر بیٹھ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے تو اللہ نے عزت دی۔ تو اب اگر حسینی کردار ہمیں بنانا ہے تو وہ کیسے بنے گا؟ کسی پولیٹیکل پارٹی کو حکومت میں بٹھا کر یہ نہیں ہوگا، ہمیں اپنی تربیت کرنی پڑے گی، ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کرنی پڑے گی، اور ارجنٹ بنیادوں پہ کرنی پڑے گی۔ ہمیں یہ عہد کرنا پڑے گا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت اس طرح کرنی ہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بچوں کی۔ تو میں ٹریبیوٹ پیش کرتا ہوں امام حسین علیہ السلام کو آج کہ انہوں نے بہترین جہاد کیا، انہوں نے وہ رستہ اپنایا جو دنیا کا مشکل ترین رستہ تھا، اپنی پوری فیملی قربان کر دی۔ 6 ماہ کا بچہ، آپ میں سے جو والدین ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں، 6 ماہ کا بچہ، 4 سال کی بیٹی، کتنا آسان ہوتا ہے، کتنا مشکل ہے یہ کام، تو اس سے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں امام حسین علیہ السلام کا تاریخی جملہ جو انہوں نے کہا، جب لوگوں نے کہا کہ آپ بیعت کر لیں تو انہوں نے کہا مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت کر ہی نہیں سکتا۔ کیا مطلب؟ امام حسین علیہ السلام کو اپنے نفس کی قیمت پتہ تھی کہ میرے نفس کی قیمت اتنی ہلکی نہیں ہے کہ میں اس جیسے انسان کی جو فاسق ہے، فاجر ہے، شرابی ہے، بندروں سے کھیلنے والا ہے، اور کسی طور بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گدی کا حقدار نہیں ہے۔ تو اگر ہمیں بھی کہیں پہنچنا ہے تو اپنا سٹینڈرڈ اونچا کرنا پڑے گا، یہ نہیں کہ حکمران بس ہماری گلی پکی کر دے باقی خیر ہے۔ تو میرا سلام ہو امام علی مقام پر، آپ کے بچوں پر، آپ کے اصحاب پر، رہتی دنیا تک آپ کا یہ اعلان گونجتا رہے گا کہ ذلت کی زندگی سے عزت کی موت بہتر۔ بہت شکریہ۔